اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ شراب اور جوے کی بات چل رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو اہل اسلام کلمہ پڑھ چکے تھے اور شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اس کے حرام ہونے سے پہلے جو فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ اور دوسرا خیال یہ تھا کہ ظاہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ پاک کے اندر تشریف فرما ہے اور مختلف شہروں کے اندر جو صحابہ کرام ہیں، جو اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جن تک یہ آیت نہیں پہنچی اور ابھی تک وہ پی پو لیتے ہیں، کیونکہ عرب کی گھٹی کے اندر شراب شامل تھی، وہ تو شروع سے یوں سمجھ لے کہ پیتے آ رہے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جن تک یہ آیت نہیں پہنچی ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو اہل ایمان ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، جناح فیما طعموا، فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے جو کچھ بھی انہوں نے کھا پی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا شراب کی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے جو کچھ بھی تم لوگوں نے کر لیا ہے وہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، کلمے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو چاہے کوئی 80 سال کا ہے، چاہے کوئی 20 سال کا ہے، چاہے کوئی مرنے سے ایک لمحہ بھی پہلے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے جی، جب کسی شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو کلمے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، فرمایا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اذا ما فیما طعموا، جب جو کچھ بھی انہوں نے کھا پی لیا ہے۔ پہلے کی بات ہے جو کچھ کھا لیا وہ بات ختم ہو گئی، لیکن کیونکہ اب اسلام آ چکا ہے، اب حرام ہو چکی ہے یہ چیزیں، اذا ما اتقوا، بس یہ کام کریں کہ وہ ڈرتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، وہ کہہ رہا منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جناب، ٹھیک ہے نا جی، یعنی گناہ ان پر نہیں ہے لیکن پھر بھی رب کا ڈر جو ہے نا وہ بندے کے دل میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ ہو سکتا ہے وہ مالک ہے اپنی مرضی کا، جو چاہے پوچھ لے، جس سے چاہے پوچھ لے، اس سے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر بھی فرمایا فیما طعموا، جو کچھ بھی تم کھا چکے ہو یا پی چکے ہو، جناح، تمہارا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اذا ما اتقوا، پھر بھی ڈرتے رہیں، وآمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان بھی رہیں اور نیک عمل بھی کرتے رہیں، ثم اتقوا، پھر بھی ڈرتے رہیں، یہ دوسری مرتبہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، وآمنوا، اور اہل ایمان بھی رہیں، ثم اتقوا، پھر بھی ڈرتے رہیں، یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ واحسنوا، فرمایا کہ پھر کیا کریں، نیکیاں کرتے رہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند فرماتا ہے، رب نیکی کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ڈرتے رہیں۔ ڈرنا کس بات کا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ کفر سے ڈر کے اسلام قبول کر لے، کفر سے ڈر جائے اور اسلام قبول کر لے۔ فرمایا جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم یہ مان لیا۔ فرمایا دوسری مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر بھی ڈرتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد جو حرام چیزیں ہیں بندہ اس کو چھوڑ کر حلال چیزوں کی طرف آ جائے، اس سے بھی رب سے ڈرتا رہے، حرام کام کی طرف نہ جائے، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے، ٹھیک ہے، رب سے ڈر جائے۔ فرمایا کہ یہ نیک بندہ ہے۔ پہلے فرمایا جو ایمان لایا وہ بھی نیک بندہ ہے، فرمایا اس سے بڑا نیک بندہ کون ہے؟ فرمایا جو بندہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بھی نیک بندہ ہے۔ اور تیسرا درجے پر فرمایا نیک بندہ کون ہے؟ فرمایا ثم اتقوا، پھر بھی ڈرتے رہے۔ مطلب کیا ہے؟ کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، حرام سے بھی بچ گیا ہے، تیسری چیز ہے بندہ مشکوک چیزوں سے بچ جائے، ٹھیک ہے، یعنی بندہ ایسی چیز جو اس کے سامنے پڑی ہے اسے پتہ نہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، میرے لیے
خاص کر جیسے مثال کے طور پر پیسے پڑے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ اس کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ مطلب میں اسے استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، میں کہیں لگا سکتا ہوں نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے، یا ایسے کھانا مل گیا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ کھانا دینے والا بندہ جو ہے وہ کیسا بندہ ہے، اس کا کھانا کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے بندے نے کھانا دے دیا جس کے بارے میں شک پڑ گیا، یا ایسے بندے نے کوئی چیز دے دی استعمال کرنے کے لیے، بندے کے اوپر شک پڑ گیا کہ یار خدا جانے یہ کیسا بندہ ہے، اس کی چیز لے کے کھانی چاہیے کہ نہیں لے کے کھانی چاہیے، اور میں کہ وہ بندے جو اس شک اور شبہات سے بھی بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نیک لوگ ہیں جو حرام سے بھی بچ گئے، جو مشکوک چیزوں سے بھی بچ جائے، فرمایا کہ تم نیکیاں کرتے رہو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ذرا اس کو بھی ہم سامنے رکھ لیں۔ ہم زیادہ تر اٹیک جتنا بھی کرتے ہیں وہ نیک لوگوں پر کرتے ہیں اور نیکی پر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے جی مولوی بخشے گا تسی بخشے جاواں گے، نمازی بخشے گا تسی بخشے جاواں گے، حاجی صاحب بخشے گا تسی بخشے جاواں گے۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بندہ نیکی کی طرف جا رہا ہے اس نے نہیں بخشا جانا، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو ہم جو لفنٹرے پھر رہے ہیں ہم سارے بخشے بخشائے ہیں۔ دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے جی یہ کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو ان کو ڈبل گناہ، نمازیوں کے گناہ کر رہا ہے تو اس کو بھی ڈبل گناہ ہے، اگر کوئی حاجیوں کے گناہ کر رہا ہے تو اس کو بھی ڈبل گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیونکہ ویلے چھڑے چھاڑ ہیں، ہم نے مسجد میں جانا کوئی نہیں تو سارا سال، فلہٰذا ہم جب عید کی نماز چھوٹی بڑی پڑھ لیتے تو ہم تو ویسے بخشے بخشائے بھی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اصول یاد رکھے، اصول یہ ہے کہ جتنا بندہ صاحب علم ہوگا، ٹھیک ہے، صاحب علم سے مراد دین ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو علماء ہے، اگر علماء سے غلطی ہو جائے تو ان کو ایک گناہ ہے، عوام سے غلطی ہو جائے اس کو ڈبل گناہ ہے، اور ہماری قوم نے قاعدہ ہی پٹھا کر دیا سارا، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے جی اگر مولوی نے غلطی کی تو اس کو ڈبل گناہ ہے اور ہم جو مرضی کر لیں ہمارے سے سنگل گناہ ہے۔ حالانکہ اصول کیا ہے کہ اگر اہل علم غلطی کرے تو اسے ایک گناہ ہے، کس بات کا؟ یعنی جو اس نے گناہ کیا نا اسی بات کا اسے گناہ ہے، لیکن علم ہونے کا اسے گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ دو گناہ ہو رہے ہیں، ایک جاہل بندہ اسے ڈبل گناہ کیوں ہے؟ ایک علم نہ ہونے کا گناہ اور دوسرا اس غلطی کا گناہ، دونوں شامل ہو گئے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ دکان پہ کھڑا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، اب حرام جاننے کے باوجود اگر کوئی شخص لے رہا ہے تو گناہ ضرور کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، گل سمجھیں؟ اور ایک وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی اتنا تکلف ہی نہیں کیا آج حرام اور حلال کو جاننے کا، اب جب لے رہا ہے تو اب اسے ڈبل گناہ ہے کہ ساری زندگی گزر گئی اسے پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جاہل کرے گا تو اسے ڈبل گناہ ہے، اگر عالم کرے گا تو اسے سنگل گناہ ہے، اور ہماری قوم نے سارا قاعدہ الٹا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ہے، اور میں قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب علماء اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا، آج تو بڑی تنقید ہوتی ہے نا علماء پر، سب سے زیادہ تنقید آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، جتنی زیادہ کوئی بکواسات اگر ہو سکتی ہے تو علماء پر ہو رہی ہے سب سے زیادہ، اور آپ حیران ہوں گے، آپ یقین کریں سب سے زیادہ علماء پر بھونکنے والے پی ٹی آئی والے ہیں، سب سے زیادہ تنقید، حالانکہ اس سے پہلے بھی سارے لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے جی، چنگے وہ بھی نہیں ہے، حاجی ہم ان کو بھی نہیں کہتے، لیکن آپ دیکھ لیں جب بھی تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ علماء پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن حدیث پاک ہے یا ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب علماء اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے علماء، میرے محبوب کے علماء، میں نے تمہیں علم دیا ہی اسی لیے تھا کہ تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں، ٹھیک ہے نا جی، میں نے علم دیا اسی لیے تاکہ اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ہمارے بزرگوں نے مسئلہ لکھا ہے، فرمایا قیامت کے دن ایک جاہل پی ٹی آئی والا، ٹھیک ہے، اور ایک عالم قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جاہل سے فرمائے گا بتا اس کو تو میں اس کے علم کی برکت کی وجہ سے معاف فرما دوں گا، تیرے پاس کیا ہے؟ دیکھیں نا جی، بندے کو بوتھا بھی تو ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ آگے دکھانے کے لیے، سیانے کہتے ہیں نا بھی اگر کوئی جائے کسی کے پاس تو کچھ نہ کچھ تو بندہ لے کے جائے نا، چلو بندہ میرا شرم نہیں کرے گا، کسی چیز کا حیا تو کر ہی لے گا، ٹھیک ہے۔ علماء گناہگار ضرور ہے، انسان ہے نا، یا تو پھر ان کو انسانوں سے ہی نکال دیں، ان کو کہیں جی فرشتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب علماء کو انسان بنایا تو اس کے اندر خامی خوبی تو پھر وہی رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس کو تو میں نے اس کے علم کی وجہ سے بخش دینا ہے، معاف فرما دینا ہے. تیرے پاس کوئی ہے کوئی ایسی چیز؟ سرکار نے تو 6 کلمے ساری زندگی یاد نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا یار کمال کی بات ہے، دونوں انسان ہیں. ایک بندے کو سیدھی نماز پڑھنی نہیں آ رہی ہے، ایک بندہ ساری زندگی اس نے بیٹھ کے قرآن اور حدیث کو پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے. ہیں تو دونوں انسان، خامیاں اور خوبیاں دونوں کے اندر شامل ہے. بخشش کی چانس کس کے زیادہ ہے؟ مولوی نہیں بخشے جانا. گل سمجھیے کہ نہیں؟ ایڈے جاہل قسم دے لوگ ہیں، خدا دی قسم. کیا ہے؟ صرف اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو دیکھیں نا. حدیث ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جسے شیطان دھوکے میں ڈال دے. ہماری قوم کو شیطان میں کیسے دھوکے کے اندر ڈالا ہے؟ وہ سمجھو میاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ کے بھی جب گناہ ہی کرنا ہے تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ. داڑھی رکھ کے بھی گناہ ہی کرنا ہے تو پھر نماز اپنا داڑھی رکھنے کا فائدہ. ٹھیک ہے، روزہ رکھ کے بھی جب تم نے فلم ہی دیکھنی ہے، ڈرامے دیکھنا ہے، اگرچہ ہے تو ٹھیک بات، لیکن روزہ رکھنے کا فائدہ. لیکن یاد رکھے اس کا مطلب یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، بندہ گناہ سے بچنے کی کوشش ضرور کرے. اگر اسی کلیے کو اپنا لیا جائے کہ جناب نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں جب گناہ ہی کرنا ہے، داڑھی رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں جب گناہ ہی کرنا ہے، روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں جب گناہ ہی کرنا ہے، تو بھائی کلمہ بھی چھوڑ دو. پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ جب گناہ ہی کرنا ہے، اتنے بڑے نبی کی امت ہونے کا پھر فائدہ، پھر وہ بھی چھوڑ دو. کلمہ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس میں تو سارے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی کلمہ تو پڑھا، کم سے کم بخشے تو ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے جیسے کلمے پر تجھے امید ہے نا تو نماز بھی پڑھتا رہے. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نیکیوں کو، گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں. دیکھیں نا یہ حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے ظاہر کو سنوار دو، اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کو بھی سنوار دے گا. نہیں گناہ چھوٹتا نا چپ کر کے نماز پڑھتا رہے، نہیں گناہ چھوٹتا روزہ رکھتا رہے، نہیں گناہ چھوٹتا نیکی کرتا رہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے صدقے تیرے گناہ معاف فرما دے گا، یا ہو سکتا ہے اندر کی کیفیت کو بدل دے گا. کیوں کہا گیا کہ یار داڑھی رکھ لو، کچھ نہ کچھ حیا پیدا ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے اب ظاہر سمجھ رہا ہے نا، تو ظاہر سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے اندر حیا پیدا کر دیتا ہے. پھر جیسے جیسے داڑھی چٹی ہوتی جاتی ہے بندے کا حیا بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے بندے کی عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے بندے کا حیا بڑھتا جاتا ہے، اس کے گناہ کم ہوتے جاتے ہیں. سمجھے نا؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ جو احساس کمتری ہے نا کہ جناب نہیں نیکی کرنے والا تو ویسے پکڑا جائے گا باقی سارے چھٹ جائیں گے، یہ ان لوگوں کے شیطان نے دماغ کے اندر ڈالا ہے. بات سمجھے نا؟ پھر خاص کر یاد رکھیں کلیہ ہے، جو بندہ جتنا زیادہ نیک ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے نرغے کے اندر ہوگا. شیطان کو کالج میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس کا کام تو ویسے پہلے ہو رہا ہے. اسے یونیورسٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو سارا کچھ چل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اگر لوگ دیکھیں جی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی اور کالج کے اندر تو ویسے اس کا حساب کتاب ایسے لگا، اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے بھائی تم لگے رہو، ہمارا کام ہو رہا ہے. کس کو پکڑے گا؟ وہ صرف اور صرف مدرسے والوں کو پکڑے گا. کیوں؟ جس نے سارا دن بیٹھ کے یار قرآن جس بچے نے پڑھنا ہے اور کچھ بھی نہ صحیح سالہ مہاراجہ کا جارہ ہم تو یہ قاعدہ پڑھ کے آئے تھے. ٹھیک ہے، اللہ جانے اب مدنی قاعدے آگے ہے. مثال کے طور پر چلے یار ایک بچہ صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ رب العالمین یاد کرتا ہے تو حدیث پاک ہے ایک حرف کے بھی کتنی نیکیاں ہیں؟ حرف کی 10 ہے. ٹھیک ہے نا؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، یعنی پھر بھی 30 بن گئے. اب یار مثال کے طور پر الحمد کے اندر کتنے الفاظ ہیں؟ اب ہر حروف آ جاتے ہیں، الف ہے، لام ہے، ہا ہے، میم ہے، دال ہے، 5 حروف بنتے ہیں. اب مثال کے طور پر الحمدللہ نہیں پڑھا، صرف خالی الحمد ہی پڑھا ہے. اب جس بندے نے الحمد ہی خالی پڑھا ہے اس کی 30 نیکیاں تو بن گئی. اپنا کتنی بن گئی؟ 50 نیکیاں بن گئی ہیں، 50 درجے بڑھ گئے، 50 گناہ معاف ہو گیا. للہ رب العالمین والا حساب الگ ہے. ٹھیک ہے، اب جو بچہ صبح سے لے کر شام تک الحمدللہ رب العالمین کا ہی خالی رٹا مارتا رہے، مجھے بتایا شیطان کو کتنی پیڑ ہو گئی. تو اس نے سب سے زیادہ وار بھی اسی پہ کرنا ہے. پھر استاد کا درجہ تو ویسے بھی شاگرد سے زیادہ ہے، وہ تو پڑھا رہا ہے. تو اس لیے نا یاد رکھیں یہ جو معصوم عن الخطا کا عقیدہ ہے نا وہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، علماء کے ساتھ یہ عقیدہ لگ ہی نہیں سکتا. جو بندہ عقیدہ علماء کے لیے مان لے نا جی یہ انبیاء بھی اپنا علماء بھی معصوم عن الخطا ہے، وہ بندہ ہی کافر ہے. علماء معصوم عن الخطا نہیں ہے. علماء محفوظ عن الخطا ہو سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بچا لے تو اور بات ہے، لیکن معصوم عن الخطا علماء نہیں ہے. ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ بچا لے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب صرف نیک کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے.
ٹھیک ہے، جو ساری زندگی جناب ویسے ہی لگا پھرے اور وہ کہ جی میں رب کا بڑا پیارا ہوں، تو سمجھ لو کہ شیطان نے اس کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ آگے دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک آزمائش کے اندر ڈالا. وہ آزمائش کیا تھی؟ صحابہ کرام 6 ہجری کے اندر نا حدیبیہ میں یہ واقعہ پیش آیا. جب صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو احرام بھی باندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو بڑی عجیب آزمائش کے اندر ڈالا. آزمائش کیا ہوئی؟ آزمائش یہ ہوئی کہ صحابہ کرام نے احرام باندھا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد شکار کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں کر سکتے آپ. حرم کے اندر تو آپ چاہے آپ نے احرام باندھا یا نہیں باندھا، دونوں صورتوں کے اندر ہی حرام ہے. ٹھیک ہے نا جی، لیکن حرم سے باہر اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو آپ شکار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سواریوں کے اوپر ہی شکار بھیج دیے، یعنی سارے پرندے بھیج دیے جو شکار ہو سکتے تھے نا سواریوں کے اوپر. اگر صحابہ کرام چاہتے تو اس کو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے ان پرندوں کو، اور جو بھی وہ آئے بیٹھے تھے، یعنی حلال پرندے جو شکار کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب ذرا آیت کو دیکھیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہیں شکار سے آزمائے گا. کیا کرے گا؟ شکار کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا. تنالہ ایدیکم ورماحکم، فرمایا کہ وہ شکار تمہارے ہاتھوں میں بھی آ سکے گا، تمہارے نیزوں کے قریب بھی آ سکے گا. یعنی اگر چاہو گے تو تم ہاتھ سے بھی اس شکار کو پکڑ سکتے ہو، اور چاہو تو تم نیزہ مار کے بھی شکار کر سکتے ہو. لیکن لیبلونکم اللہ، یاد رکھنا یہ رب تمہیں آزما رہا ہے. ایسے نہیں شکار اوپر آ گیا ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے آ رہا ہے، لیکن خبردار ایسے شکار کو پکڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے گھوڑے کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے، جس کے پاس اونٹ ہے اونٹ کے اوپر آ جاتے. بعض اوقات کوئی صحابی اگر پیدل چل رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر آ بیٹھ جاتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیبلونکم اللہ، فرمایا رب تمہیں آزما رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں بنی اسرائیل کو بھی آزمایا گیا. آزمائش ان کی کیا تھی؟ حالانکہ صرف ان کی اتنی آزمائش تھی من سلوا تم پر نازل ہو جائے گا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ٹھیک ہے جی، ہم نے ان پر من سلوا نازل کر دیا. لیکن صرف ان کی اتنی آزمائش تھی کہ تم نے اس کو جمع نہیں کرنا ہے. یعنی جو کھا لیا سویرے اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا، صبح کو کھا لیا تو شام کو اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا. لیکن یہ جو لالچ پونا ہے نا، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، لالچ نہیں کرنا، باقی اللہ تعالیٰ تمہیں شام سویرے عطا فرماتا رہے گا. تو وہ لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا، جو کھا لیا باقی جو بچ جاتا اس کو چھپا لیتے. تو حالانکہ اس سے منع کیا گیا تھا کہ اللہ کے بندے جو صبح تمہیں رب دے رہا ہے تو شام کو بھی تمہیں دے ہی دے گا. لیکن وہ اس آزمائش سے نہیں نکل سکے. ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام جو پیدل جا رہا ہے اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جانا، جو گھوڑے پہ بیٹھا اس کے گھوڑے پہ آ کے پرندے بیٹھ جاتے، جو اونٹ پہ ہے اس کے اونٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے، کسی کے سازو سامان کے اوپر، یعنی یار ہاتھ سے بھی صحابہ کرام پکڑنا چاہتے تو پکڑ سکتے تھے. لیکن ہمارے یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کسی ایک صحابی نے ایک پرندے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. یار یہ لفظ دیکھے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پہچان کروا دے کہ رب سے ڈرنے والے کون سے لوگ ہوتے ہیں. ہاں، رب سے ڈرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کے گھوڑوں کے اوپر شکار بیٹھا ہے لیکن شکار کر نہیں رہے، جن کے سر کے اوپر پرندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن رب کا خوف اور رب کا ڈر یہ ہے کہ آج اس کے باوجود بھی وہ شکار ہے. یہ صحابہ کرام کی کتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ہمارے رب نے تمہیں شکار کی وجہ سے اس لیے آزمایا ہے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ لوگوں کو دکھائے کہ ایسے ہوتے ہیں رب سے ڈرنے والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے. فمن اعتدی بعد ذلک، کہ اگر کسی کا پاؤں پھسل گیا، یعنی اس کے بعد اگر کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے شکار کر لیا، فلہ عذاب علیم، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ دردناک ہے. رب جب آزماتا ہے نا، اگر آزمائش کے اندر کوئی پورا اتر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ مقام بھی اتنا بڑا عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. قرآن مجید کی بلکہ یہ آیت ہے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کتنی زیادہ ہوئی ہے تو فرشتوں نے خود عرض کی، پروردگار اتنا اپنے محبوب کو آزما رہا ہے، فرمایا مقام بھی تو ہم نے اتنا بڑا عطا فرمایا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 3 کرسیاں لگائے گا. کتنی؟ 3 کرسیاں. جو دائیں طرف سے ہوگی وہ تو آقا علیہ السلام کی ہوگی، اور بائیں طرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی. درمیانی جو کرسی ہوگی وہ رب کی ہوگی. اب وہ رب کیسے وہاں پہ تشریف رکھے گا، یہ جلوہ افروز ہوگا، اس کے بارے میں الفاظ ہی کوئی نہیں کہ ہم کیسے استعمال کریں. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے شیان شان اس کی کرسی ہوگی، اور اس کرسی پر وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی درمیانی کرسی اور دائیں طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی اور بائیں طرف سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی ہوگی. ٹھیک ہے. اور تمام انبیاء کرام کے اندر یاد رکھیں دوسرے نمبر پہ افضل ترین نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. پہلے نمبر پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے جو نبی ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے. رب آزماتا ہے تو پھر مقام بھی دیتا ہے. آج جو آزمائش کے اندر پھنس جائے پھر اسے تکلیف بھی اتنی ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.